بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ایک سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کا طریقہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، تو اس کا کوئی خاص طریقہ یا کیا اس میں کیا تصور ہو؟ جیسے درود شریف میں یہ تصور ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور نکل کر ہمارے قلب میں داخل ہو رہا ہے، تو ایسے پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کیا تصور ہو؟ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بیت ہیں وہ لوگ ضرب کے ساتھ پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، ضرب کے ترتیب سے پڑھ لیا کریں، اور ضرب میں بآواز بلند، مناسب آواز مطلب مناسب بلند آواز سے پڑھیں، اور جو خواتین ہیں وہ اس کا خیال رکھیں کہ ان کی آواز ایسی بلند بالکل نہ ہو جو غیر محرموں کے کانوں تک پہنچے، بہتر ہے کہ وہ اپنے آہستہ آہستہ ہی پڑھ لیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ضرب لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ناف سے شروع کرتے ہیں اور یہاں سے لاتے ہوئے دائیں کاندھے پر، پھر پیشانی پر، اور پھر دل پر ضرب لگاتے ہیں۔ کیسے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ۔ تو کہ جب یہاں سے شروع کرتے ہیں نا تو لا کہتے ہیں تو ناف سے شروع کرتے ہیں، اور یہاں سے ہوتے ہوئے الہ الا اللہ، سمجھ گئے نا بات کو؟ لا کہیں گے اور الہ تک یہاں تک پہنچیں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح سے بیچ میں سانس نہیں توڑنا ہے۔ اور اس میں تصور کرنا ہے جب لا الہ آپ پڑھیں گے تو یہ ذہن میں رہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ کہیں گے تو صرف اللہ کے علاوہ، یعنی پورا تصور یہ ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جو کہ اس کا ترجمہ بھی یہی ہے۔ تو اس کے اعتبار سے اس کو ذہن میں بٹھائیں گے، اور 10-15 مرتبہ میں پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ لیا کریں۔ اس طرح سے اس کو کریں، مرد تھوڑا مناسب بلند آواز سے اور خواتین پست آوازی سے، کہ ان کی آواز غیر محرموں تک نہ پہنچے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ کتنا پڑھیں؟ تو اگر کوئی تعداد آپ کے یہاں پہلے سے چلی آ رہی ہے تو اس تعداد میں پڑھتے رہیں، لیکن اگر کوئی تعداد پہلے سے نہیں ہے تو 1-2 تسبیح سے شروع کر لیں، 100-200 بار سے شروع کر لیں، پھر اسے ضرب کو 500 مرتبہ پر لے آئیں، دھیرے دھیرے 100، پھر 200، 300، 400، 500، ایسے دھیرے دھیرے ضرب کو 500 پر لے آئیں۔ اور اگر آپ اس سے زیادہ بھی پڑھتے ہیں تو پھر سب میں ضرب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر یوں ہی نارملی اپنے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح سے اس کو پڑھتے رہیں۔ اس کا بھی اپنا ہی لطف ہے، بڑا مزہ ہے جی اس کا۔ اللہ سے تعلق ہونے کے لیے اصل میں اللہ کا ذکر بہت عظیم چیز ہے۔ سکون سے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اب سوال یہ ہوگا کہ اس کا کون سا وقت ہے جی؟ اس کا کون سا وقت ہے؟ تو ایک وقت خود سے اپنی سہولت کا بنا لیں، جو وقت سہولت کا آپ کو ممکن ہے، جس وقت میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت میری سہولت کا ہے، بس اس وقت میں پڑھ لیا کریں۔ ابھی ایک جوان کا فون آیا، وہ میرے سے کہہ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ کہہ رہے تھے، میں نے ان سے کہا بھائی درود امی 500 مرتبہ پڑھو۔ تو ان کا اگلا سوال یہ تھا کہ کب تک پڑھوں؟ کچھ وقت متعین ہو جائے، مہینہ پڑھوں، 2 مہینہ پڑھوں، کب تک پڑھوں؟
میں نے ان کو کہا جب آپ کا ترقی سے پیٹ بھر جائے جب بھلے بند کر دینا، اور جب آپ کو لگے کہ ابھی مجھے اور ترقی کی ضرورت ہے، اور ترقی کی ضرورت ہے، اور ترقی کی ضرورت ہے، تو پڑھتے رہنا۔ ایسے ہی یہ چیزیں ہیں سب کی سب، کلمہ طیبہ ہو یا استغفار ہو یا درود شریف ہو یا اسم ذات اللہ اللہ ہو یا قرآن کریم کی تلاوت ہو، یہ تو ایسی چیزیں ہیں پڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ۔ بھلا یہ روکنے کی چیزیں ہیں؟ یہ تو ہمارا پوری زندگی کا سبق ہے، پوری زندگی کا سبق ہے۔ اس لیے آپ حضرات یہ سمجھ لیجئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، تو پھر پڑھتے رہیں، بڑھتے رہیں، چڑھتے رہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ اور بلکہ میں کہتا ہوں ایک دن بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اب جو لوگ نیا شروع نہیں کر پا رہے ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو ایک عجیب وظیفہ ہو جائے گا کہ ہم کسی بھی دن نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑ دیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ ایسا تو نہیں کہا گیا، ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کوشش کیجئے کہ ایک بھی دن نہ چھوٹے، پوری کوشش کیجئے ایک بھی دن نہ چھوٹے۔ ایک بچی 1 لاکھ کو کراس کر کے پڑھ رہی تھی، 1 لاکھ سے زیادہ پڑھ رہی تھی وہ۔ تو آج کل طبیعت تھوڑا خراب رہی، میں نے خیریت پوچھی ان کی کہ کیا حال ہے آپ کا، طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگے کہ طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا درود شریف، تو میرا منشا یہ تھا کہ درود شریف کے ذریعے سے دعا مانگو، ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ لیکن شاید انہوں نے سمجھا کہ میں پوچھ رہا ہوں درود شریف کا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں 50,000 پڑھ لیتی ہوں بخار میں، جبکہ ہوش نہیں ہے۔ دواؤں کے ذریعے سے نیند آور دوائیں دیتے ہیں نا ڈاکٹرز، ایلوپیتھ ڈاکٹر تو سلا دیتے ہیں مریض کو، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ چلو ان کی اپنی بات ہے، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ نیند آور دوائیں بھی ہوتی ہیں تو نیند بہت زیادہ آ رہی ہے، سونا زیادہ اور جاگنا کم، لیکن اللہ کا فضل ہے 50,000 درود شریف ہو جاتا ہے۔ ویسے 1 لاکھ سے زیادہ ہو رہا تھا الحمدللہ۔ میں چلو اللہ کا شکر ہے، اگر بیماری کے زمانے میں 50,000 ہو رہا ہے تو بہت بہت غنیمت ہے۔ لیکن بہرحال اگر اپنی بیماری کو اس درود شریف کے ہی طفیل اگر شفا مانگ لی جائے تو انشاءاللہ الرحمن وہ بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، یہ سارے کے سارے اعمال و اذکار جو ہم بتا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ان سارے اعمال کو 1-2 باتیں بڑی خیال رکھ لیں اور اس کے ساتھ ان کو کریں۔ کیا؟ ایک تو جتنا زیادہ تقوی آپ کے اندر ہوگا، چاہے درود شریف پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں، چاہے کلمہ طیبہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، چاہے مسنون اذکار کریں، چاہے اسم ذات اللہ اللہ کریں، جتنا زیادہ تقوی و طہارت کے ساتھ پڑھیں گے اتنا زیادہ نفع بخش ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ یہ الگ بات رہی کہ تقوی پڑھتے پڑھتے اپنے آپ آ جاتا ہے، لیکن اللہ جانے وہ کیفیت ہماری کب پیدا ہوگی، تو تھوڑی سی کوشش آپ بھی کریں، خود اپنی طرف سے بھی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ مراقبے کے وقت کو دھیرے 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 بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں۔ مراقبہ جتنا زیادہ بڑھائیں گے، درود شریف کی تعداد کو جتنا زیادہ بڑھائیں گے، یقین جانیے اتنی جلدی اور اتنے کم وقت میں آپ کو ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ آج ایک بچی نے مجھے میسیج کیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک مشاہدہ بتانا چاہتی ہوں۔ بتائیے بھائی۔ انہوں نے کہا کہ میں درود شریف پڑھتی ہوں اور مجھے وہ بات تھوڑی ان کی تھوڑا سا طویل تھی، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں درود شریف پڑھتی ہوں اور مجھے خوشبوؤں کا احساس ہونے لگا ہے، خوشبوؤں کا احساس ہونے لگا ہے۔ تو میں اس کے سلسلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چاہے آپ کو خوشبوؤں کا احساس ہو، چاہے آپ کو کشف ہونے لگے، چاہے آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں، چاہے آپ کو آنے والے حالات کا علم ہونے لگے، چاہے طی ارض حاصل ہونے لگے، یا پھر آپ کے گھر میں رزق کی برکتیں حاصل ہونے لگیں، پھر میری بات سن لیجئے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ درود شریف کی تاثیر کے سامنے بہت چھوٹی سی ہیں۔ رزق میں اضافہ ہو گیا، یہ درود شریف جیسی پہاڑ جیسے عظیم الشان عمل کے سامنے تھوڑی سی چیز ہے۔ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں،
تو یہ بے شک یہ سب اللہ کے انعام سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن درود شریف جتنا عظیم عمل ہے اس کے سامنے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس پر زیادہ پریشان ہوں۔ اگر آپ کو کشف ہونے لگا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ درود شریف کا کمال ہمیں حاصل ہو گیا ہے، اب ہم بھی بزرگ بن گئے ہیں، ہمیں بھی کشف ہونے لگا ہے۔ نہیں بھائی، کشف ہونا ہماری منزل نہیں ہے، سن لیجئے بات کو۔ آپ کو کشف ہونے لگا ہے تو یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل نہیں ہے کہ ہمیں کشف ہونے لگے۔ اللہ کی عنایت ہے، اگر ہو رہا ہے تو بہت اچھا، لیکن ہم تو آگے کی منزلیں چاہتے ہیں، ہم تو آگے کی منزلیں چاہتے ہیں۔ کوئی کرامت اگر آپ کے ہاتھ سے صادر ہونے لگی ہے تو یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری تو منزل ہی الگ ہے۔ یہ سارے کام تو آپ کے ہو ہی جائیں گے، اللہ چاہے گا تو یہ سارے کام تو ہو ہی جائیں گے۔ آپ کا مریض ٹھیک ہو گیا یا آپ کی دعا سے کوئی مریض ٹھیک ہو گیا، یہ سب تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ درود شریف کی تاثیر میں یہ چھوٹی باتیں ہیں، اللہ نے اس میں اتنی تاثیر رکھی ہے، لیکن ہماری منزل کیا ہے وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ کو پا لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ کو پا لینا، یہ ہماری منزل ہے۔ کشف ہونے لگا، اب ہم بزرگ بن گئے، دعائیں قبول ہونے لگیں، ابھی ہم بزرگ بن گئے، اور صاحب کیا کیا پتہ نہیں، ہمیں طے عرض ہو گیا، زیادہ مسافت کو ہم تھوڑی سی دیر میں طے کر لیتے ہیں، اب ہم بھی بزرگ بن گئے، لوگوں میں بھی ہماری بڑی عزت ہونے لگی، ہم بھی بزرگ بن گئے۔ نہ، بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ ہمارا مقصود ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی عنایت سے ہمیں ملنے لگے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس سے اپنے کو بزرگ نہ سمجھ بیٹھے۔ آپ کو کشف ہونے لگا ہے تو یہ بزرگی کی نشانی نہیں ہے، آپ کو طے عرض ہونے لگا ہے تو یہ بزرگی کی نشانی نہیں ہے، آپ کو طے لسان حاصل ہو گیا ہے تو یہ بزرگی کی نشانی نہیں ہے۔ بزرگی تو یہ ہے، میں تو کہا کرتا ہوں، بزرگی کا پتہ تو جب چلے گا جب اللہ حشر میں یوں کہہ دے تو جیسا بھی تھا میرا تھا، تو جیسا بھی تھا میرا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ ہے ہماری معراج، یہ دن ہے ہماری معراج، یہ مژدہ سننا ہے، ہم تو اس کو سننا چاہتے ہیں، ہم تو اس کو سننا چاہتے ہیں۔ اگر یہ جملہ ہمارے کان میں پڑ جائے، اللہ کرے حشر میں اگر یہ جملہ ہمارے کان میں پڑ جائے تو اب سمجھیے کہ ہماری ساری محنتیں اللہ کے فضل سے سب کی معراج ہو گئی، اور اگر یہ جملے سے محروم رہ گئے، نعوذ باللہ من، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، تو ساری ریاضتیں بیکار، ساری اپنے آپ کو بزرگ سمجھنا بیکار، سب اکارت گیا۔ اس لیے عزیزو، کچھ بھی کیفیت ہو جائے، اترانا مت۔ جو کیفیتیں آپ کو پیدا ہو رہی ہیں نا، یہ سب درود شریف میں مختصر سی چیزیں ہیں۔ اخیر میں بات کو کہتا چلوں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہونے لگے۔ کیسے آدمی ہو آپ؟ کیسے آدمی ہو آپ؟ خواب کی بات کرتے ہو، میں تو بیداری کی بات کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہو کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے لگے، میں کہتا ہوں بیداری کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کیوں کہتے ہو کہ خواب میں زیارت ہو؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں بیداری میں زیارت ہونے لگے؟ حالانکہ ایک بزرگ سے میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے کسی نے کہا حضرت دعا کر دیجئے یا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے لگے۔ ان کا بڑا خوبصورت جواب تھا، مجھے بہت پسند آیا۔ کہا بھئی یہ آپ کا حوصلہ ہے، یہ آپ کا حوصلہ ہے جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا کرتے ہیں۔ ہم تو اتنا حوصلہ نہیں کر سکتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا بھی کر سکیں، کہ ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں۔ ہم تو اس کا حوصلہ نہیں کرتے، لیکن خیر بہرحال عشق کا تقاضا ہے کہ اپنے معشوق کی زیارت ہو، عشق کا تقاضا ہے کہ اپنے معشوق سے شرف تکلم حاصل ہو،
اور ہمارے معشوق تو اللہ ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو تو کون دیکھ سکتا ہے، البتہ اللہ والوں نے خواب میں دیکھا ہے، اللہ کی زیارتیں ہوتی ہیں اللہ والوں کو، یہ مسئلہ الگ رہا۔ تو ابھی پچھلے دنوں کسی نے مجھے میسج کیا تھا، وہ درود شریف پڑھنے والی ٹیم میں سے ہی کوئی بچی تھی، کوئی کہاں سے تھی پتہ نہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے اللہ کی زیارت کی ہے، ابھی 2-4 دن میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بات جہاں تک ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہم بتاتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور نکل رہا ہے اور میرے قلب میں داخل ہو رہا ہے، یہ طریقہ آپ کو بیداری میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی کرے گا آگے چل کر انشاءاللہ۔ آگے چل کر آپ کو اسی طریقے میں جب آپ رچتے بستے جمتے چلے جائیں گے اور آپ کا مراقبہ جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، پھر آپ جاگنے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کریں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے ہیں، مراقبے میں بات چیت کرتے ہیں، جاگنے کی حالت میں بات چیت کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائیاں ملتی ہیں، اس مسئلے میں یہ کرنا ہے، اس مسئلے میں یہ کر لو، اس مسئلے میں یہ کر لو۔ ایسے یہ سب ہمارے درود شریف پڑھنے والے لوگوں کے حالات ہیں۔ بس آپ سے اللہ کی کوئی دشمنی تھوڑی ہے، آپ بھی کریں کوشش، اللہ رب العزت آپ کے اوپر بھی کھول دے گا، کریں تو صحیح، ذرا دمدار طریقے سے پڑھیں تو صحیح درود شریف۔ میں تو آپ کو بار بار کہتا ہوں، کون سی زبان لاؤں آخر، میرے الفاظ اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے، اللہ کرے میرے پاس ایسی زبان ہو جو میں بولوں اور آپ کے دل میں اتر جائے۔ میرے بھائیو، میری ایک بات مان لو، ایک بات مان لو، آپ درود شریف کے ہو جاؤ، درود شریف کو اپنا بنا لو، درود شریف کے ہو جاؤ، درود شریف کو اپنا بنا لو۔ میں کیسے بتاؤں میرے رب، یقین جانیے جو مسئلے کیسے ہی بھی حل نہیں ہوتے ہوئے نظر آئے آپ کو، انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے۔ کسی کے مسئلے کے حل ہونے میں کچھ دیر لگ جاتی ہے، وہ اللہ کی مشیت کی بات ہے، ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں، اللہ کی عطا پر ہم شکر گزار ہیں، خوش ہیں، اللہ جس کو جب جو دینا چاہے اس پر خوش ہیں۔ لیکن یہ میرا یقین ہے، پختہ یقین ہے، میں آپ کو بھی یقین دلاتا ہوں، درود شریف پڑھنے والا بھلے اس کی حاجت روائی میں دیر ہو اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی مرضی کی بات ہے، رد نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا، درود شریف پڑھنے والا محروم نہیں ہوتا، محروم نہیں ہوتا۔ ہمارے ہی درود شریف پڑھنے والی ٹیم کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی سے ابھی میرا خیال ہے مغرب سے پہلے شاید بات ہو رہی تھی، تو ان سے میں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ حضرت فلسطین کے مسئلے میں کیا کریں، فلسطین کے مسئلے میں مدد مانگیں۔ تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہاں سے جواب یہ ملا ہے کہ درود شریف پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ درود شریف پڑھ کر اور فلسطین کے مسئلے میں دعا کی جائے، فلسطینیوں کے لیے دعا کی جائے، درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا کی جائے۔ تو یہ ابھی مغرب سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم نے یہ سوال عرض کیا تھا تو ہمیں ادھر سے یہ جواب ملا ہے۔ ایسے جواب ملیں گے، آپ کو بھی ملیں گے، آپ درود شریف پڑھیں تو صحیح، آپ پڑھیں تو صحیح درود شریف۔ کل رات میں تھوڑا دیر رات میں کسی سائل کا کوئی مسئلہ تھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے مسئلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں رکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کی بات امانت ہوتی ہے، بھائی سب کے سب لائن مت لگا لینا، بھائی آپ خود رکھو اپنی بات کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو میں نے 3 مرتبہ درود نظر کرم پڑھ کے اور ان کے لیے دعا کی کہ ان کا نام لے کر دعا کی کہ ان کے مسئلے پر توجہ فرما لیجئے۔ تو اب مجھے کیا معلوم کیا ہونا ہے، وہ تو اللہ جانے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا آپ کا، تو انہوں نے کہا کہ اتنی دیر سے، یعنی جب سے میں نے پڑھا اس کے بعد سے انہوں نے بتایا کہ اس وقت سے میرا رونا نہیں بند ہو رہا ہے، مطلب رونے کا بہت جذبہ ہو رہا ہے کہ میں روؤں بہت، اور دل میں بڑا سکون مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ تو پھر انہیں ایسا لگا کہ مطلب جیسے کرنٹ میں کتنا قبول ہوئی۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میری نہیں قبول ہوئی، صرف یہ آپ کی بھی قبول ہوگی، ہم سب کی قبول ہوگی، کیونکہ یہ تاثیر میری نہیں ہے، یہ تاثیر آپ کی نہیں ہے، یہ تاثیر درود شریف کی ہے۔
یہ تاثیر درود شریف کی ہے۔ آپ مجھے بزرگ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ آپ مجھے بزرگ سمجھ کر اپنے آپ کو دھوکہ مت دینا، میں بالکل اللہ اعلان کہہ رہا ہوں میں گناہ گار آدمی ہوں، اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے۔ آپ مجھے بزرگ سمجھ کر دھوکے میں مت آنا، میں کہتا ہوں جو بات میں بتا رہا ہوں وہ بات بزرگ ہے، میں بزرگ نہیں ہوں، میری بات بزرگ ہے، کیونکہ میں بات کر رہا ہوں درود شریف کی، تو درود شریف بزرگ ہے۔ آؤ درود شریف پڑھتے ہیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔